یا غیر قانونی جیسے آپ اس کو سمجھیں، اس آر سی او نے 65 شکیں آئین کی تبدیل کی، اور انہوں نے وہ جو اس وقت کی پارلیمان تھی جو کہ غیر پولیٹیکل پارٹیز بیسڈ پارلیمان تھی، اس پہ ان کو یہ کہا کہ تب میں مارشل لا اٹھاؤں گا جب تم 8ویں ترمیم منظور کرو۔ تو 8ویں ترمیم انہوں نے میرے خیال میں جبرن، شاید غیر مناسب الفاظ نہیں ہوگا کہنے کے، جبرن انہوں نے کروائی، اور پھر آخر کار مارشل لا اٹھایا گیا 30 دسمبر 1985 میں۔ مگر اس میں ہمارے جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے ایک چیز سوچی، مگر یہ اگر پھر بھی میری اسمبلی ہے جس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، جس میں میری مرضی کے زیادہ تر لوگ ہیں، پھر بھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کہیں ان کو جمہوریت پسند نہ آ جائے چلتے چلتے، اور یہ شاید کوئی جمہوری اقدام نہ کر پائے۔ تو انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے ایک آئین میں شک ڈالی جو آرٹیکل 58(2)B کے نام سے مشہور ہے، کہ جب ان کا دل چاہے وہ ایک الیکٹڈ حکومت کو برطرف کر سکتے ہیں۔ یہ اور انہوں نے اس شک کا استعمال بھی کر دیا، کیونکہ انہی کے چنے ہوئے محمد خان جنید جو کچھ دن بعد ان کو پسند نہیں آئے، 29 مئی 88 میں انہوں نے محمد خان جنید صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ضیاء صاحب کا حادثہ ہوتا ہے، تو اب جو وہ نہیں تھے، تو جو اگلے الیکشن ہوئے وہ نومبر 88 میں ہوئے، جو کہ پولیٹیکل پارٹی بیسڈ الیکشن تھے، اور اس میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے اکثریت پائی اور وہ پرائم منسٹر بنی۔ اگر 2-3 باتیں میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اختیار انہوں نے ایک اور بیج بول دیا، نفرت کا بیج آپ اس کو کہیں، کڑوا بیج کہیں، 58(2)B کا 58(2)B کا استعمال خود کر گئے موصوف۔ اس کے بعد جو اگلے صدر تھے غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی 58(2)B کا استعمال کیا، بلکہ 2 دفعہ کیا۔ ایک دفعہ بینظیر بھٹو کی حکومت اور دوسری طرف نواز شریف کی حکومت، تو انہوں نے یہ ان کو اعزاز ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ ایک شخص نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غلط ہے۔ تھوڑی سی مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ سراہتے چلی گئی، یہ اقدام چیلنج ہوئی، ریزولوشن غلط ہے، مگر انہوں نے کہا چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر بات چلی، اب آپ آ رہے ہیں ریسنٹ ہسٹری میں، 12 اکتوبر 99 میں ایک اور سرکاری ملازم نے سمجھا کہ مجھ سے تو بہتر شخص ہے نہیں، تو اس نے ہر پروکلمیشن آف ایمرجنسی 12 اکتوبر 99 اس نے ٹیک اوور کر لیا۔ پھر آپ کو کیا ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے، کیونکہ زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں، اگر انہوں نے 2 دفعہ بار کیا، ایک تو 12 اکتوبر 99 کو کیا، پھر انہوں نے دوسرا بار کیا، وہ تھا 3 نومبر 2007 جب انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی۔ 2-3 چیزیں ساتھ کی۔ عام طور پہ تو جس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ
دستک دیتا ہے، مگر ایک کیس رونما ہوا، ظاہراً وہ عجیب سا کیس تھا، وہ تھا اقبال محمد خان صاحب کا کیس۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی درخواست دے دی سپریم کورٹ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ بھائی یہ جو اقدام ہوئے ہیں یہ غلط ہے، مگر جو تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک کرایا گیا تھا ایک پٹیشن کہ سپریم کورٹ سے کپا لگا کے منظوری دی جائے اور ناجائز کو جائز بنایا جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے۔ یہ ہوا اس فیصلے کے تحت 7 جج صاحبان کے 2008 کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہوں نے کیا، ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے، تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا۔ آرٹیکل 270A 270AA تھا جب ضیاءالحق کا زمانہ ختم ہوا تھا، مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دیا، وہ شک کی آئین کی 270AAA۔ یہ بھی ایک عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو، کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، مگر وہ جس طرح سے آپ کے بحث کرتے ہیں، اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں۔ اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا، چاہے سب کے سب جج فیصلہ کر لیں، اکثریت کر لے، ایک کی مائنورٹی ہو، اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کے ہیں، اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں، اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو میرے خیال میں یہ جینوئن ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا۔ اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی۔ اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے۔ تاریخ پکار رہی ہے، سیکھو 1954، سیکھو 1958، سیکھو 1977، سیکھو 1988، سیکھو 1990، 58 ٹو 20 والی بات شروع ہوئی، سیکھو 1993 سے، سیکھو 1996 سے، 2 دفعہ سیکھو 1999 سے۔ تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے ہیں؟ 7 سبق تو دے چکی ہے۔ اب ہم خود سیکھیں، ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ججز کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی، جی یقیناً ہماری بھی ہے، اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آرٹیکل اس کی شق 5 کہتی ہے کہ ہر شہری
اس کا پابند ہے. نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان کی ضرورت نہیں. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا، مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں، اور فیوچر کی طرف ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے. اس میں بڑے وار کیے گئے، بڑے وار کیے گئے، مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینٹ. میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا، مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائے اور کبھی کھڑا ہو جائے، اس کا بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے ان کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے حوصلہ دکھائیں، اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنی اس پہ وار ہوئے، اور ایک حد تک 18ویں ترمیم جب آئی جو کہ 2010 میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی کانسٹیٹیوشن ریفارمز جس کی صدارت سے رضا ربانی صاحب نے کی، اس نے یہ ایک شک کی گئے آئین کی اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں. قرآن جو تھا وہ 73 والا وہاں لائیں، کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں. تو اس میں 26 سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں تھی بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں. وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ انہوں نے 18th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس نے کوشش یہ کی تھی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں. 58(2)B جو تھا اس کو ہٹائیں. وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی. 17 منسٹریز ڈیوالو کی صوبوں پہ. کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے، قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے. باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں، تو اگر دونوں والا شک ختم ہو گئی، وفاق کر سکتا ہے، باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیے کہ باقی سارے صوبے کریں. تو یہ انہوں نے، کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں. شک و شبہات کیونکہ جو پروسیس جس کے تحت وہ گئے 18ویں ترمیم بنانے کے لیے، اس پہ شاید مجھے تو نہیں پتا، شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو. آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میری رائے میں یہ ہو، میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں بھی شاید سوچوں کہ اس قانون اس آئین میں یہ ہونا چاہیے، مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں. رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو، رائے وہی ہوگی جو 18ویں ترمیم میں لکھی گئی ہو. 18ویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پہ پہلے رونما ہوئی، کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب 77 کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلے اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ کے ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگری گورنمنٹس ہیں، جس کو نیوٹرل کیٹیگری گورنمنٹ غیر جانبدار نگران حکومتیں وجود میں آئیں. کہ جی بھائی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب تو خیر ہر گلی کوچے میں ٹی وی پہنچ گیا. تو زمانے میں ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا کہ تو یہ نگراں حکومت کرے، تھوڑے دن کے لیے آئے، الیکشن کرا کر کے سنبھالے. اور اس میں انہوں نے 2-3 اور بھی چیزیں ڈال دی جو پرانی نگران حکومت جو
جابروں نے کی تھی ان میں نہیں تھی کہ جو لوگ نگراں حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے. تو آئین کے مطابق باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، مگر میرے خیال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا گیا وقت اس سے آگے چلا گیا. شاید اس لیے ایک سوال کم ہو. سر ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولیں، آپ کو سنتے ہوئے ہمیشہ وہ بھی اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ. تاریخ اگر دہرانی نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. میرے خیال سے یہ ان اہم لیسنز میں سے ہے جو آج کی بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو سر تو ہم کچھ سوالات چلیں، بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، کچھ میرے بھی ہیں. تو میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جج صاحبان بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے ججز وہ عوامی سطح پر جا کر یونیورسٹیز میں خطبہ نہیں دیتے، خطاب نہیں کرتے، سوالات کا سامنا نہیں کرتے. ہمیں اچھا تھا کہ شاید آپ بھی اس طرح کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے سے گریز کریں گے، لیکن آپ نے اسی خوشی سے قبول کیا. تو کیا یعنی میں خود بھی کیوریس ہوں، باقی لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. وجہ میں کیا بتاؤں، میرے خیال میں آئین کو سمجھنے کے لیے جب تک لوگ آئین کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوتی. یہ ایک عدالت کے کمرے میں ہم بحث کر لیں یا وکیل دلائل دے لیں، پارلیمنٹ کا اجلاس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے لوگوں کا آئین. اور اگر آپ اب یہ جو میں آیا ہوں یہ آپ کی یونیورسٹی، اس کا عنوان ہے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی. تعمیر ملت تو ٹھیک ہے، شفا یہ شاید آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو. تو اگر میں شفا کا پیغام کہیں لے جاؤں تو میرے خیال میں کوئی غیر مناسب بات تو کر نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ کو تو مجھے دلیری کا تمغہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے سوال لینے کے لیے کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ججمنٹ نہیں پسند آیا مت آپ کیا کر سکتے ہیں، میں اس کی کیا وضاحت کروں. نہیں، ہم تو چاہیں گے کہ آپ بھی اسی طرح ہمیں شرف بخشتے رہیں اور ہم دیگر جج صاحبان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسی طرح عوام کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کی بھی کچھ لاج رکھیں اور کچھ ہمیں ایجوکیٹ بھی کریں کہ آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جیسے ویلکم کریں گے کہ ہاں ہمارے ایک میں اگر اس میں وضاحت مزید کر دوں، مجھے تعجب یہ ہے کہ اب یہ اچھا دنیا میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. آپ امریکہ میں ججز یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں لا پہ، یہاں تک کہ ججز ایک دوسرے سے دو رائے ان کے اختلافات، سٹنگ ججز سپریم کورٹ امریکہ کے جو صرف 9 ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں. ججز جاتے ہیں آکسفورڈ یونین، میں بھی آکسفورڈ یونین گیا ہوں، بہت پریسٹیجیس یونین سمجھا جاتا ہے. ججز جاتے ہیں ہارورڈ، مجھے بھی ہارورڈ نے انوائٹ کیا، میں بھی وہاں جا کے میں نے آئین کی بات کی. ججز جاتے ہیں ییل، مجھے بھی ییل بلایا گیا، یونیورسٹی امریکہ کی بہت اہم یونیورسٹی میں سے ہے. سو ایس لندن میں یونیورسٹی ہے، لندن اسکول آف اکنامکس لندن میں یونیورسٹی ہے. سب نے مجھے بلایا. پاکستانی یونیورسٹیز
پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہے تو نہیں بلایا. اچھا آخری میرے خیال میں گیا تھا, میں واپس آ رہا تھا امریکہ سے, جب ہارورڈ میں نے اور ییل کیا تھا تو استنبول سے رکتا ہوا ہے. تو پتہ نہیں استنبول میں ان کو پتہ چل گیا میں آؤں, تو استنبول یونیورسٹی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے. اچھا میں استنبول یونیورسٹی چلا گیا اور انہوں نے مجھے کیا بتایا, ادھر سے میں نے کیا سیکھا. 1452 میں شاید محمد نے جو کانسٹینٹینوپل ہے اس پہ فتح حاصل کی, پھر استنبول بنا, پہلے اس کا نام کانسٹینٹینوپل تھا. اس کا پہلا اقدام کیا تھا, یونیورسٹی بنانا, جو آج تک قائم ہے استنبول کی یونیورسٹی 1452. دیکھیے اہمیت دیکھیے, جو اس نے ایک ہے جو طاقت کے زور پہ ایک جگہ کو اس نے فتح کیا, اس کے ذہن میں تک یونیورسٹی کی اہمیت ہے. تو اہمیت یونیورسٹی کی بہت ہے. اب امریکن ججمنٹس میں پروفیسرز کے پیپرز سائٹ ہوتے ہیں, اور پروفیسرز کے ایک بہت مشہور کیس تھا جو پورا تشریح چینج کر دی سپریم کورٹ امریکہ کے. وہ ان کا ایک رائے تھی, ایک پروفیسر نے اختلاف کیا, جو آگے چل کر کے وہ اختلافی جو بات کی تھی ایک پروفیسر نے, وہ میجورٹی ویو بن گیا سپریم کورٹ کا. تو یہ ایک آپ کا جو کردار ہے میرے خیال میں آپ پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم بھی سیکھتے ہیں. جتنی ڈگریز ماشاء اللہ آپ جب وہ بتا رہے تھے تو میں تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, کیونکہ آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے. تو جب آپ کوئی دلائل دیں گے تو مجھے سننا چاہیے. ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے. میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہو جو وکیل آئے تو کرسی کیوں پڑتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے اٹھا نہیں وہاں کڈیرے میں کھڑا کر دیا. سچی بات یہ ہے سر کہ ہم یونیورسٹیز میں چاہتے تو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح, بالخصوص میری تو کوشش یہ ہے کہ بار بینچ اور اکیڈمیا کے درمیان کوآرڈینیشن ہو, اس طرح تینوں ایک دوسرے کو رینفورس کریں. آپ کی آمد سے ہمیں یہ کہیں بوسٹ مل کے آئے اور راستہ کھل کے آئے تو ان شاء اللہ ہم اس پر آگے مزید چلتے رہیں گے. لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آڈینس کی جانب سے آ رہے ہیں کہ آج جب کہ ہم پاکستانی آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, تو ہمیں ایک بہت بڑی تفریح نظر آتی ہے قوم کے اندر بھی, پارلیمان کے اندر بھی, حتیٰ کہ عدالت عظمیٰ میں بھی. تو ایسے میں ہمارے عوام اپنے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے کس طرح کرتے ہیں؟ چلیے آپ بتائیے. کافی پیچیدہ سوال ہے. یقیناً انصاف اور حقوق کے لیے تو عدالتیں ہی ہوتی ہیں, مگر یہ ضروری نہیں ہے. اب ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں ظلم. اب ظلم جو عربی میں لفظ ہے اس کے ایک بہت وسیع معنی ہے. ایک چیز اپنی جگہ پر نہ ہو وہ ظلم ہے. اگر میں اس کو اس کے اندر آواز نہیں پہنچے گی تو یہ ظلم ہے. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا لازمی ہے. تو یہ بھی ایک, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ظلم, ظالم کیا کرتا ہے, ظالم یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مرضی. آئین کیا کہتا ہے, لوگوں کی مرضی. تو یہ ہو گیا ظلم. تو ایسی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جس کو ڈفرینس اوپینین, ایک ہوتا ہے ناراضگی. ناراضگی تو ایک الگ بات ہے, میں تو کوئی نہیں سمجھتا ہوں ناراضگی کہیں بھی ہے یا ہونا چاہیے. ایک میں آپ سے اگری نہ کروں, یہ نہ کہوں کہ مجھے میں نہیں مانتا, ہاں آپ نے مجھے دلائل دیے میں اس سے بہتر دلائل دوں, یا میں سمجھوں بہتر ہے کہ جی نہیں آپ نے جو یہ سوچا سمجھا یہ غلط ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو میرے خیال میں زندہ معاشرے ایسی زندہ معاشروں انہی کو کہتے ہیں. اگر ہر کوئی یوں سر ہلانے لگے تو وہ تو پھر آمریت کی طرف
ہوگا اور پھر ڈکٹیٹرشپ دور نہیں ہے اور اسی سے ایبسولوٹ متعلق رول نہیں ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جی جو میرا ہے آڈینس کا. وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں اس کا مطلب ہے مشکل سوال. نہیں وہ سیدھا سوال کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے 2 آرڈر آئے ہیں اور ہم آپ کے آرڈرس کا اور آپ کی ججمنٹس کا خود مطالعہ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کرتے ہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, آپ اس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ایک میں آپ نے جو بینچوں کی تشکیل کا مسئلہ ہے اس پر بات کی ہے اور اس کو آپ نے فوائد کے تحت منضبط کرنے کی, ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے. اور دوسرا اسی سے متعلق تو حفظ قرآن پر 20 نمبروں کا مسئلہ تھا, لیکن اس میں چونکہ سو موڈل دیا گیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو موقع کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ اس خود نوٹس کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جب تک اس کے لیے باقاعدہ فوائد نہ وضع کیے جائیں اس وقت تک ایسے مقدمات کو موقع کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے, آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی سمجھنا چاہتے ہیں خطرن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے. میں بھی سوچ رہی ہے یہ دیکھیں جو میری رائے ہے ہو سکتا ہے غلط ہے. ایک آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں, مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے. یہ ایک لیٹن ٹرم ہے, آپ انگلستان جائیں سیوموٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ سیوموٹو بات کرتے ہیں, واٹ از سیوموٹو؟ تو یہ ہندوستان کے جج تھے. تو 184(3) کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو, ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا, دوسرا یہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے کوئی کام کیا جائے. اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک, یہ جو میری عقل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی, یہ شک رکھی گئی تھی مظلوموں کی, یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے, یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے, یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے, یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آپ زبردستی ان سے جبراً کام کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا, عدالت تو کیا وکیل تک بھی شاید نہ پہنچ سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے. اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے. میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ, ٹھیک ہے, تو شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے, یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا, میں اس کلاس روم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا, میں یہ اس کا جو وہ بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق, یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی. اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ شک ہر قانون میں ایک اپیل, کم از کم ایک اپیل کا حق ہے, چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو. کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے, بلکہ شاید دنیا میں بھی نہیں ہے جہاں کہ اپیل کا آپ کو حق نہ ہو, سوائے 184(3) کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل, قانونی اپیل کا حق نہیں ہے. تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی ڈھونڈ کے پیر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا, یا اس کے برعکس
تو اور اس کے دورپا نتائج، ٹھیک ہے، اپیل کا حق نہیں ہے۔ اچھا تیسری بات، اب میں آپ نے جو دعوت دی ہے جج آف دا سپریم کورٹ، میرے پاس جب کیس آتا ہے تو وہ کبھی تو 3 عدالتوں سے کبھی 4 عدالتوں سے پہنچتے پہنچتے یہاں آتا ہے، تو وہ اس میں جو اصلی قانونی آئینی بات ہے اس کا ایسنس آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میری رائے یہ تو وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، نہیں، پہلی عدالت سول جج یا کرمنل کورٹ ہے، پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے، پھر ریویژنل کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، تو بہت ساری آپ کو آراء آپ کے سامنے آتی ہے، سول جج نے یہ کیا، ڈسٹرکٹ جج نے اس کو برعکس کر دیا، ہائی کورٹ نے پھر اس کو الٹ کر دیا یا تیسری کوئی رائے دے دی، تو جب تک آپ کے پاس آئے گی چیز تو آپ پھر بہت ذرا پیچھے بیٹھ کر کے آرام سے رندے دل سے، کیونکہ اب آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے لٹیگنٹ نہیں، آپ دیکھیں گے ہاں یہ بات اس میں وزن ہے، اس میں وزن ہے، اس میں وزن نہیں ہے، تو ایک طریقے سے آپ چلیں گے۔ تو عام طور پہ کیسز ایسے آتے ہیں۔ اب 184 میں 3 کے تحت میں بن گیا ٹرائل کورٹ، تو میں شہادت دے بھی رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور یہ جو لفظ ہے انکوزیٹوریل، یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے، اگر چلیں جی استعمال آپ کرنا چاہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے، یہ آپ لوگ کہیں گے یا تاریخ کہے گی، ٹھیک ہے۔ سو موٹو آپ نے ذکر کیا تو ہمیں 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہ چیف جسٹس کو ماسٹر آف دا رول سے اس وجہ سے سو موٹو کا کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار بھی ان کے پاس ہے، اور یہ کب سو موٹو لینا چاہیے، کب نہیں لینا چاہیے، چیف جسٹس کو لینا چاہیے، آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ جو چیف جسٹس ہو تمام ججز پر مشتمل ہے وہ قواعد وضع کریں، شاید کوئی تیسری رائے کی پائی جاتی ہے، تو اس میں اس سے کس طرح نکلا جائے؟ میں آپ کو مختلف رائے بتا دیتا ہوں، میری رائے یہ ہے، میری رائے، اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے تو صحیح ہے رائے، نہیں تو میں نہیں رکھتا یہ رائے، کہ جی جب عدالت بیٹھتی ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کہتے ہیں، اور 184(3) شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ، اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جج چیف جسٹس، ٹھیک ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ۔ آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے۔ میرا ان سے سوال میں نہیں کروں گا، مگر میں ایک چیز، آئین یہ نہیں کہتا، اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجیے۔ آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آف دا رول، آئین یہ نہیں کہتا ہے، اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجیے، تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے ذریعے سے بھی چل سکوں۔ ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ صرف سپریم کورٹ کی ایک بینچ، نہ صرف چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا مطلب 184(3) میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پہ، یہ بھی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بھی ایک رائے ہے۔ تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہاں آتے ہیں اکیڈیمیا، کیونکہ میں تو کہوں گا جی میری رائے صحیح ہے، میرے دوست کہیں گے نہیں میری رائے صحیح ہے، تو ہم کوئی اکھاڑے میں تو ہے ہی نہیں، ہم تو دیکھیں عقل اور سمجھ سے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، سیکھتا ہے۔ جس دن میں تو آج بھی مجھے 82 سے میں نے وکالت 41 سال ہونے کو ہیں، میں آج بھی اپنے آپ کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی نیا پہلو آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا، پرانی پہلو پہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، نئی بات جب آتی ہے تو پھر ذرا اور سوچنا ہوتا ہے کہ ذرا سمجھیے اچھی طرح سے کہ یہ جس طرح آپ ماشاء اللہ آئین کی مختلف پروویژن کی تشریح کر رہے ہیں اور اس طرح یعنی بالکل پانی بنا کر اس کو سادہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت ہی ایک اچھے لا پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں ماشاء اللہ۔ لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو آئینی مقدمات اہم نوعیت کے ہیں ان میں آپ اس میں کیوں نہیں ہوتے کہ آپ نے خود ان سے معذرت کی کہ مجھے اس میں اشتراک شامل کریں،
बाजू बाजू होता है किसी को क्रिमिनल लॉ से दिलचस्पी होती है, कोई टैक्सेशन का मामला होता है तो कहता है एक मुकदमा लाई जाए। मैं सिर्फ ये आपका सवाल का जवाब तो नहीं दूंगा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जब से मैं जज बना हूँ सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कभी गुजारिश नहीं की कि मुझे इन किस्म के मुकदमात में बिठाया जाए या इन किस्म के मुकदमात में ना बिठाया जाए। ये कभी नहीं गुजारिश की कि इन जज साहब के सामने बैठना पसंद फरमाता हूँ, इनके साथ बैठना मैं नहीं पसंद फरमाता हूँ। ये मैंने आज तक रजिस्ट्रार को नहीं कहा कि ये मुकदमात, कुछ मुकदमात हैं जो आप शायद आपकी उतनी उस पर वो नहीं हो, महारत ना हो कि भाई मेरे पास ना लगा, मैंने ये काम नहीं किया। अब ये दूसरा जो है ये सवाल मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, शायद कोई और दे सके बेहतर। बलूचिस्तान में जवाब चीफ जस्टिस थे तो आप बेंचेस की तशरीह कैसे करते हैं, जजेस के सामने केसेस कैसे फिक्स होते हैं? बलूचिस्तान में जो केसेस फिक्स होते थे वो मैं नहीं करता था, वो रजिस्ट्रार करते थे। ठीक है, रजिस्ट्रार ब्यूरोक्रेसी से नहीं, रजिस्ट्रार थे डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, बदलते जाते थे। तो मैं ये कहता था कि बेंचेस की तशकील मैंने कर दी कि ये बेंच आईनी मसले सुनेगी, ये फौजदारी के केसेस सुनेगी, ये अपीलें सुनेगी, ये फैमिली केसेस करेगी। मैं उनको 1 माह 2 माह रखता था कि नए जो आते थे जजेस उनको मैं कोशिश करता था कि सीनियर्स के साथ बैठाऊँ, शुरू में एकदम सिंगल बेंच में ना बैठाऊँ। फिर 2-4 माह बाद हम उनको रोटेट कर देते थे। 5 साल 1 माह में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक दिन मैंने पॉज लिस्ट नहीं देखी, रजिस्ट्रार बनाते थे। रजिस्ट्रार को सिर्फ ये हुक्म दिया गया था कि कुछ केसेस हैं जो फास्ट ट्रैक, जिसको जल्द नौयत के हैं, अर्जेंट, उसमें यकीनन इलेक्शन केसेस, क्योंकि मुद्दत ही 5 साल होती है, तो अगर हम 4-5 साल लगा दें और फिर वो कहें जी खत्म हो गया। छोटे जिसमें फौजदारी के जिसमें कम सजाएं मिली हों तो वो यानी कि वो सजा काट चुका तो फिर हम केस सुने। फैमिली केसेस क्योंकि कानून में लिखा था, नैब के केसेस में भी कानून में लिखा था, तो वो तो अलग अलग कतारों में खड़े हो जाते थे। मगर जो बाकी तमाम केसेस थे, सिंपल रूल था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहला आएगा वो पहला सुना जाएगा, ये सिंपल रूल था। इसके अलावा नहीं, जो रजिस्ट्रार जब मेरे पास आते थे वो कहते थे कि जी इस जज साहब ने नॉट बिफोर कर दिया, तब मुझे फिर ये मेरे सामने ना, हाँ ये मेरे सामने केस नहीं, और या वो वकील रह चुके हों या कोई जानने वाले हों, तब मैं दूसरा जज का नाम लेता था। या कभी शायद नाज़री हुई कि 2 जज साहिबान में इख्तिलाफ राय है, तो इलाजर बंच बजाएं या तीसरे जज के पास जाएं, ये मेरे पास इख्तियार थे। बाकी काम रजिस्ट्रार का था, जिनको ये गाइडलाइंस मिली हुई थी, इस गाइडलाइंस के तहत चले। तो लोग मुझसे हमारे दोस्त भी कभी कहते थे बड़ा साल हो गए मुकदमा नहीं है, मैंने कहा उसका नंबर आएगा आ जाएगा बस। ये वैसे इस तरह किया जाए तो बहुत सारा बर्डन मेरे ख्याल से वो स्टैंडर्डाइजेशन की वजह नहीं, उसी बर्डन की तरह कम हो जाता है अगर कोई तरीका और जायका हो तो चलता जाए कॉम्प्लेक्स को। ये एक ऑडियंस से एक सवाल है कि आला अदलिया में जजों की तैनाती और बरतरफी में बुनियादी किरदार तो अदलिया का होता है। जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं जुडिशल कमीशन में, जजेस ही उनको रिमूव करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। क्या अमेरिका की आपने के साथ ही तो ये बेहतर नहीं होगा कि यहाँ भी पार्लियामान निस्बतन ज़्यादा इख्तियार का रखे हो, क्योंकि वो लोगों के मतलब नुमाइंदे होते हैं? मैं तो सिर्फ जो उन्होंने बात की आपके सवाल में लिखी है वो उसका इंदराज आइन में, अगर कल आइन बदल गया तो उस तरीके से होगा। पहले सिस्टम ये नहीं था, पहले चीफ जस्टिस नाम भेजते थे, वो 4 लोग इन्वॉल्व होते थे उसमें, चीफ जस्टिस सूबे का, अगर सूबे का चीफ वो है गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ठीक है, आइन बनाने वालों ने इसको चेंज कर दिया। तो मगर मैं सिर्फ जो बात कहना चाहूँगा कि ये भी बेहतर है, ये इस इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, आप इकट्ठा हो जाएं कि ये सिर्फ वोटिंग ना हो, मगर इसके लिए दलाइल दिए जाएं, दलाइल सुने जाएं। हो सकता है मेरी एक शख्स के मुताबिक एक राय है, अच्छी या बुरी, तो आपने कोई बात की, मैं अपनी राय बदलने के लिए तैयार बैठा,
یہ نہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر دیا. میرے حساب سے چاہے یہ جو ہے میں نے فیصلہ کر دیا, چاہے گھر میں وہ بھی غلط ہے, چاہے آپ برا مانیں گے, چاہے استاد بھی کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر کوئی جائز سوال ہے تو اس کا جواب دیں. یہ جو جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ استاد کہے گا اس کو پتہ نہیں ہے, یا وہ اپنی دوست استاد یاد ہی وہ کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ کوسچن. اوکے نیکسٹ. یہ وہ اچھے والے استاد ہیں. یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا, آڈینس میں آپ کو جواب دینا چاہتے پھر ہم ان کو دیکھ اور ترین ہوتے ہیں. آپ ملا نصر الدین کا بھی واقعہ ہے. ہاں بالکل. جب ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی بتائیے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سب آپ کو پتہ نہیں کیا بات کرنے والا. انہوں نے کہا جی ہاں, بیٹھ گئے. مولانا نصر الدین آج ہمیں چکر دے گئے تو وہ خطبے کے لیے بلایا. انہوں نے کہا آج ہم کہیں گے, آگے کہیں گے نہیں, آج ہم کہیں گے نا. تو سب نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنا. انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا ایسے نامناسب جاہل لوگوں کے سامنے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. چل دیے. تیسری دفعہ انہوں نے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, یہ ہمارے ہاتھ سے پھر نکل گیا, اب ایسا کریں آدھوں کو کہیں کہ پتہ ہے اور آدھے کہیں نہ پتہ ہی. تو یہ آیا اچھا پھر ایسا کریں جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں جن کو نہ پتہ ہے. شکریہ. مگر میں نے آسان راستہ نہیں پکڑا. یہ کچھ اور بھی سوالات میں سے یہ تو ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں. آپ نے قومی وحدت اور وفاقیت کی بات کی ہے, تو پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے, 2 صوبوں میں اسمبلیاں زور ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سے تبدیل ہوگا غیر اقدار. تو اس طرح ایک ان صوبوں میں مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے, یا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا. دیکھیے آپ نے جو باتیں جو آپ نے مشکلات ہوں یا آپ نے, اور اسی طرح آڈینس سے بھی سوری سر ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے. چلیں اب یہ جو بات آئی ہے سامنے, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس پر اپنی کوئی رائے نہیں دوں. میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں, مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو, مگر اکثر میں صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی, پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی, تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے, نہیں, اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا, یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں, اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کی یقیناً اس میں بہت وزن ہے. مگر میں پھر ایک ذرا یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا ہے, اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کے ریزولوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا. سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے تو جانے سے کہا گیا, چلے اس پر ایک الگ سے سوال کر سکتے ہیں, لیکن 2 رکنی بینچ بنا, پھر 2 ججز نے کرتے 7 رہ گئے, پھر 2 مزید کر گئے, پھر مزید 5 رہ گئے. ابھی تک یہ تنازع چل رہا ہے کہ یہ 4-3 کا مسئلہ تھا یا 3-2 کا مسئلہ تھا. تو آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلے بات نہ کریں, لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3 یا 3-2 کا مسئلہ ہے, 4-3 کا مسئلہ ہے, ججز کو ڈسینٹ بھی کرتے ہیں, اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں, تو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں, حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئی. ابھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا وہ کہ 184 کے روز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں, تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی, 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں جی, ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی. ٹھیک ہے سرانکوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ بائی میجورٹی آف 2 to 1 یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میرے سب سے شاید
اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی، اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ اس زمانے، اس وقت سارے ججز کوئی خالی نہیں تھا، 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو جی وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک صاحب. یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹ فائر کر سکتی ہیں کہ نہیں، تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی. یہ جو فیصلہ ہے، بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے، ان میں سے میں بھی ہوں. 800 صفحات 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے، اقبال حمید الرحمان صاحب تھے، تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں، 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. 8 نے کہا کہ بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. 5 نے، جس میں میں تھا، میں نے کہا نہیں، جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے، جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اس کو دیکھا جائے. اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی، مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر الملک صاحب نے تمام چیزیں لکھی. وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ یا ایک جملہ ہے. میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا، میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا، میجورٹی آف سو اینڈ سو سو یہ ہوا. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. میں سر سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا، تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط. تو اس میں اگر آپ کو پڑھیں 800 پیجز، تو آپ کی فیصلہ کیا ہے؟ آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں، باقی یہ فیصلہ کچھ دوسرے یہ اٹھا لیں، یہ فیصلہ ہے، تیسرا کوئی اٹھا لیں. چودھری صاحب سارے بھی پڑھ لیں پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو، کنفیوژن. تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری. یہ فیصلہ آرڈر آف دا کورٹ آپ نے ذکر کیا، یہ آرڈر آف دا کورٹ کون، یعنی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے کو لیڈ کرتا ہے؟ میں آپ کو 2 باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں، تو ایک تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لکھا تھا، ناصر الملک صاحب نے، اور آپ صاحب نے دستخط کیا تھا. اور ابھی میں سینئر تھا جو میں نے اس کیس کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے آرڈر آف دا کورٹ لکھا، تینوں جج صاحبان نے اس پہ سائن کیے. کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں آرڈر کیا ہوا، اب آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی. آپ یہ رائے ہے ٹھیک ہے، مگر فیصلہ رائے میں، فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ ہے. یہ اسمبلیوں کی بحالی کے متعلق اور بھی بہت سارے کوشچنز ہیں، سوری اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں. بحالی کا بھی جیسے کوئی ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے، ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے سوال؟ نہیں سر، یہ لکھے ہوئے مجھے یہ سارے مشکل سوال ہی ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجیے. میں نے کہا جی آڈینس سے ملے، مطلب مشکل سوال خود لکھ کر آئے گا. جو کوشچن ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں، جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ واقعی کچھ آپ کی باتوں میں سے. تو آپ بتا دیجیے کسی سوال یہ والا میرا، کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگوں کو یا آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں، ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا، آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کی زمانے میں کا ذکر کیا، وہ اسمبلیاں تحقیق کر دیتا. یہ کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جب میرے پاس کیس آئے گا اس کا جواب دے دوں گا. ایک اسٹیٹ میں پوچھ لیتے ہیں، یہی مجھے ڈر تھا. یہ 58(2)B صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا، ڈسکریشنری اس کی پاور. وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو 88 ترمیم نے ختم نہیں کیا. اور بظاہر لگتا یہ ہے، لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار ہوا یا تو مطلب ایبسولوٹ. یہ ایبسولوٹ ہے یا اسیلیبل ہے؟ کیا اس سوال کوئی عدالت کو اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، یا اس کی اہلی حیثیت غلط تھی، اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے؟ دیکھیے، ہر قسم کے
जजेस होते हैं, ठीक है, कोई इसको कैटेगराइज कर देते हैं कंजर्वेटिव जजेस, लिबरल जजेस। अमेरिका में तो बहुत ही वाक़ई तौर पे ये बात हो जाती है, अफ्रीका के सामने ही नजर आ जाती है कि ये लिबरल जज हैं, ये कंजर्वेटिव लिटरलिस्ट जजेस हैं। वो चाहते हैं कि आइन को जरा सा पुश करें, उसकी लैंग्वेज को, राइट टू लाइफ का क्या मतलब है, राइट टू लाइफ मीन्स हेल्थी इन्वायरमेंट ऑल्सो, उसमें मजीद चीज़ें लाएं, ठीक है। अब कुछ चीज़ों में मैं ज़रा ट्रेडिशनलिस्ट कंजर्वेटिव हूँ। जहाँ तक 184(3), देखिए मैंने कहा आइन में मेरे पास क्या इख्तियार है, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मैं एक कत्ल का मुकदमा नहीं चला सकता, वो एक सेशन जज चला सकता, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। एक खुला का केस मैं नहीं चला सकता, वो उससे भी निजी अदालत चलाएगी फैमिली कोर्ट, उसके पास वो अख्तियार है जो मेरे पास नहीं है। मैं उसके फैसला पहुंचते पहुंचते तक मैं उसको सराह सकता हूँ, या मैं उसको हटा सकता हूँ, या मैं उसको तब्दील कर सकता हूँ, मगर मैं खुद नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आइन इख्तियार करता है, और ये नहीं है, कहीं ये नहीं लिखा कि लामहदूद इख्तियार। एक हमारे पास है अपीलेट जुरिसडिक्शन के नीचे से फैसला है, एक हमारे पास है ट्रांसफर जुरिसडिक्शन के 2 सूबों में केस चल रहा है इधर उधर, एक हमारे पास है रिव्यू जुरिसडिक्शन, अपने फैसले को दोबारा देखने में गलती हो गई, एक हमारे पास है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, सदर भेजें कि ये सवाल का क्या जवाब देते हैं, एडवाइस देंगे, फैसला नहीं करेंगे। एक हमारे पास है कि निजी अदालत ने ये किया, ऊपर ने ये किया, फिर ऊपर वाले ने बदल दिया, तो एज ऑफ राइट अपील नहीं बनती है, लीव टू अपील बनती है, उसमें कोई ऐसा कानूनी नुक्ता आया, हमने उसको दिया लीव। एक और हमारे पास वाहिद क्या है 184(3) ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, या हाँ 2 हुकूमतों में तनाज़ा हो जाए, ठीक है, या कोई मसला आ जाए। 184(3) की मैं बात कर चुका हूँ, तो 184(3) में आपको 2 चीज़ें बिल्कुल नहीं भूल सकते। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, नंबर 3 फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब आइन में सारे इख्तियार हमारे पास, ये दूसरे इदारे भी हैं, इलेक्शन कमीशन भी है, वो एक अलग इदारा है। तो क्या इलेक्शन का मामला फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट करनी है? नहीं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक चैप्टर है आइन का, उसमें इंदराज है, ठीक है, उसमें कोई बहस मुबाहिसा तो नहीं होना चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट 2 है, और ये 8 से शुरू होता है और ये चलता रहता है 28 तक चलता रहता है। फंडामेंटल राइट, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इनमें से आप मुझे बता दें कौन सी शिफ्ट है। मैं पहला सवाल अगर आप मेरे पास लाएंगे 184(3) का, मैं आपसे एक जनरल बात करूँ, कहेंगे जी मैं पहले बताऊँ पूछूंगा मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, आप कहेंगे ये हो जाए, फिर मैं आपसे पूछूंगा दूसरा सवाल विच फंडामेंटल राइट, ठीक है जी ठीक। तो इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में तो यानी वही मामला बराह रास्त आ सकते हैं जो अवामी मफाद के भी हों, और जो उन बुनियादी हुकूक की इन्फोर्समेंट के बारे में जो आइन में मज़कूर हैं आर्टिकल 8 से आर्टिकल 28 तक। लेकिन अगर इस तरह का मामला उठे कि कोई आईनी इदारा या कोई ऑफिस जो वो कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए हम किसी और फोरम पर जाएंगे। मैं छोटी मिसाल दे देता हूँ, कोई जुर्म हुआ, आप थाने जाते हैं, एफआईआर नहीं करते, हाँ ठीक है, आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि एक जगह है वहाँ जाइए ना, वो आप जस्टिस ऑफ पीस में जाएं, मैजिस्ट्रेट के पास जाएं, ठीक है, मेरे पास सकता है। आप कहेंगे मेरा बाप कत्ल हो गया, मेरा भाई कत्ल हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे सिंपैथी कर सकता हूँ, आपके खिलाफ कुछ कर सकता हूँ। मैं कहूँगा जहाँ जिसका काम है उसको करने दें, अब वो काम सही करे गलत करे, ऊपर से मेरे पास आए फैसला, फिर मैं कर सकता हूँ। तो जब भी ये वो इसीलिए मेरी एलिया मुझे किचन में कभी नसीब नहीं छोड़ती है उसे खाना ही मिलेगा किसी को, तो जो काम जिसको पसंद नहीं है वो काम ना ही करे तो बेहतर है। मुझे किचन में
चाहती है मैं वो तो वहाँ जाना चाहिए, मैं नहीं सकता सर। अभी आपने 18वीं तरमीम और निगरान हुकूमत का जिक्र किया कि शायद इस तरह ये तस्वुर आया है कि केयरटेकर गवर्नमेंट हो और गैर जानिबदार हो, इंतखाबात में ध्यान देना, शायद इसी तरह का तस्वुर था। एक सवाल ऑडियंस की जानिब से आया है कि निगरान हुकूमत का तस्वुर तो असर आइन में था ही नहीं, ये को फौरी आमिर ने 8वीं तरमीम में दिया और फिर 18वीं तरमीम में भी निगरान हुकूमत का तस्वुर है, लेकिन फर्क है। आपने तो बात वाज़ेह तो की थी, लेकिन शायद अब कोई चीजें आ गई किस तरीके से आई, अगर जब तक आइन में आई नहीं, आइन के जरिए अमेंडमेंट के जरिए या तस्दीक नहीं की गई हो, तो वो मैं तो फिर उसको आमराना ही तसव्वुर करूंगा। जो चीज आ गई, अब किसी का कोई ख्याल हो, मगर जो केयरटेकर का जो कॉन्सेप्ट आया 18th अमेंडमेंट आया, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस एक और एग्जाम्पल है, फेडरल शरीयत कोर्ट लाइन में नहीं थी ना, वो भी तो कहीं और से आई ना, मगर फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला, आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिला। तो जब तक उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो वो, जैसे फिर आपको याद है अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनी थी, ठीक है, कानून के जरिए परवेज़ मुशर्रफ का जमाना था, मगर क्योंकि आइन में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तस्करा नहीं था इसलिए उसको जाना पड़ा, फिर वही बन गई इस्लामाबाद हाईकोर्ट मगर कानूनी तरीके से। तो देखिए ये आपके यहाँ अच्छा क्या फर्क पड़ता है, काम तो सही है जैसे भी हो, तो नहीं जी बहुत फर्क पड़ता है किस तरीके से काम। शायद इसी से मुताल्लिक़ एक और भी सवाल है, ये भी ऑडियंस है तो मैंने नहीं लिखा कि अगर सब सूबों में इंतखाबात एक साथ करने ज़रूरी है तो क्या इस तरह वो आईनी शिक़ें बेमानी नहीं हो जाएंगी जो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को क़ब्ल अज़ वक़्त असम्बली की तहरीर का इख्तियार देते हैं? जब मेरे पास ऐसा कोई केस आएगा तो फिर ये आप जिसने सवाल किया वो इससे बेहतर तलाक देना चाहेंगे तो उसको सुन लिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल सर लोगों के ज़हन में भी है, इंतखाबात और क्या आइन को कौमी वहदत की अलामत के तौर पर पेश करें की सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सूबे में इंतखाबात के लिए अखराजात फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से देने के लिए स्टेट बैंक को डायरेक्ट करे, तो क्या दूसरे सूबों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि यानी और इस तरह कोई तलखियाँ नहीं पैदा होंगी? कैसे तलखियाँ कि ये जो पैसे हैं तो ये तो हम सबके मुश्तरक है, तो चलिए वो काम जिसका हमें फ़ायदा होगा और सबको फ़ायदा होगा वो पैसे हो, लेकिन किसी एक सूबे में इंतखाबात का बोझ हम सारे क्यों उठाएं? ये आपका सवाल अच्छा है, जवाब पहले वाला जो जवाब था वही आप इसका भी जवाब समझे। मगर एक इस किताब में सबसे पहली बात क्या की है, शिक नंबर 1 क्या है, फेडरेशन वफाक की बात करती है। सबसे तरजीह किस चीज को मिली है, वफाक। वफाक क्या होता है? अब आपने जरा सा मुझे मुश्किल सवाल कर दिया। विलियम ब्लैकस्टोन, जिसको इसकी जिक्र किया जाता है, कमेंट्री ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, उसको बहुत ही हर जज और उसको बहुत तबसरे भी हुए हैं और उस पर रेफरेंसेस भी हुए हैं। उन्होंने कहा वफाक वो होता है जिसमें आपकी कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन कंसर्न्स हो, वो मामलात वफाक के होते हैं। कॉमन मुश्तरका मफादात और मुश्तरका दूसरा क्या होगा, कंसर्न, मसाइल कहते हैं। अब जैसे 4 सूबे, एक वो है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है। अब हमें फौज चाहिए अपनी दिफा के लिए, पंजाब को भी चाहिए, बलूचिस्तान को भी चाहिए, सिंध को भी चाहिए, इस्लामाबाद को भी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा को भी चाहिए। तो ये मुश्तरका मफाद हुई। अब आप देखेंगे सब लोगों ने पैसे दिए, उसके लिए टैक्स पे करने दिए, ठीक है। अच्छा जी, हमें बरामदाद होती हैं, पोर्ट हर पंजाब में तो पोर्ट नहीं, कराची में पोर्ट है, बलूचिस्तान में पोर्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में पोर्ट नहीं है। तो ये फेडरेशन ने दिया कि हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
کیا چیز آ سکتی پاکستان میں، کیا چیز جا سکتی پاکستان میں، تو بھی ایک مشترکہ بات ہوگی، کنسرن ہوگی. تو آپ وہ ہمیشہ جی پھر میں جاؤں گا 1971 میں ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن کا الوداع میں یوں نہیں کیا. ان کی وجوہات ٹھیک ہے، بہت تاریخ سے میں بہت سرسری طور پہ بیان کیا. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج وہ بوئے جاتے ہیں پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ وفاق میں رہنے، ٹھیک ہے ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم وفاق کو بھول چکے ہیں. وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے وہ آئی اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے، اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دیے. یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب آپ اپنے اختیارات، سب بڑا آدمی نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے رکھا ہے. یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا. نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے، منتقل کر دیے. ایک طرح سے تو آپ کیا ہیں، آپ نے اس سے کچھ زیادہ بڑی بیوقوفی کی، آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا، آپ اپنے پاس رکھتے ہیں. آپ جو قانون سازی کرتے ہیں تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں، ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. سر میں سوالات بہت سارے ٹائم بھی بہت لیے، آپ بھی رکھے ہوئے، لیکن کچھ سوالات ہوتے ہیں ویسے اسی سے متعلق. ویسے یہ 3 سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی اس طرح روڈی کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا، اور کیا جج صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے، یہ فکر مجھے بہت پسند آئی کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNOCH یونائٹڈ نیشنز آفس فار کوآرڈینیٹنگ ہیومینیٹیرین افیئرز کے اعداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً 1,70,000 روپے میں بنتا ہے. جیسے شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہے، لیکن 21 ارب روپے سے 1,24,000 مکان بن سکتے ہیں. اس طرح ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا تخمینہ مانے تو 21 ارب روپے میں 50 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں. اور یہ پیسے کیوں ضائع کریں، شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میرے پاس ایسا کیس آئے گا پھر آپ کو دلائل سنیں گے، اس میں کوئی اوپینین نہیں دوں گا. لیکن اس سے متعلق ایک یہ سوال ہے، یہ میرے دوست میں سے بڑی مدد کریں کہ ترتیب اور محبوب صحیح رکھی ہے کہ کیا آئین کی وہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو. پھر کوئی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے. اب میں نے یہ آئین کے مختلف حصے ہیں، ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، ایک وہ انتخابی الیکشن کمیشن کا ہے، آٹھواں حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دے رہا، دوسری بات کریں. چیف جسٹس تھے جسٹس جواہر خواجہ صاحب، میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی. ٹھیک ہے، میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب جونیئر تھا، سینئر رائٹ پہ بیٹھا. وہ آیا، کوئی بات ہوئی، میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو کیا مطلب تمہارا ذرا ہاں، انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. تو دیکھیے ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ، اور آپ کے آج سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا. چلے اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنرز کے بارے میں اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں، تو اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں، اچھا ذرا سا یہ لمبا، اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں 2 بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھی قانون کے ذریعے، ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نپٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شاید آئین کی شکل کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ، انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ 3 ہو گئے. پہلے 2 آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا، یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں، اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا.
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ 219 میں شک ایک ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, پنجاب میں جو لوکل الیکشن جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا, ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس کیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات کا آرڈیننس تھا, انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار دے دیا. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے, کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی, ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ کیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا, میں اس میں نہیں تھا, کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے. یہ لوکل گورنمنٹ نہیں, یہ لوکل گورنمنٹ کو ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے یہ لازمی ہے, اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی, ان کو بحال کیا گیا, ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ جو پاکستان کی بنیادی اکائیوں میں دی گئی آرٹیکل 1 میں یعنی صوبوں کا ذکر ہے کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے, پنجاب سندھ اور خیبر پختونخوا مل کر 2/3 اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس کوئی کام اسلام کے خلاف نہیں ہوگا جو کافی عدالت کے فیصلے کے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت اپیل بینچ نہیں ان کو سنتی, آپ بلائیے گا شریف طور پہ ججز سے ان سے سوال پوچھنا چاہیے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا میں دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ اگر سوال بنتا ہے تو یہ آپ ان کو بلا کے پوچھ لیجیے گا. پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہا ہے اسی ترتیب سے نکلے. میں اپنے بات کرنا چاہوں گا, دوسروں میں نہیں ہوتا. چلیے آگے کی طرف واپس آتے ہیں اور بس پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر, لیکن دو تین سوال ہوتے ہیں لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ خود اپنی مرضی کے ذریعے بینچ کے سامنے اپنا مقدمہ لگا سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جو آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک وزیر اعلیٰ ایک مخصوص بینچ کے سامنے مقدمہ لگوانے کی کوشش بات کرتے ہیں اور ایک وکیل کہتے ہیں کہ اس میں سو موٹو لیا جائے. نو کمنٹ. جی سر, چلے ایک اور سو موٹو سے ریلیٹڈ اور وہ جو اسی سے متعلق ایک اور طریقے سے معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا 2 رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشن کے معاملے کو آپ اس میں نوٹس لیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے, آپ ان سے سوال پوچھیے. میں کچھ نہیں کہوں گا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسان صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے, لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رولز ہیں اور سو موٹو کے بجائے کسی کو نہیں دینا چاہیے, اور اب وہ خود اس معاملے میں سو موٹو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں. کنسسٹنسی کا سوال ہوتا ہے سر. اچھا ہوتا ہے. اوکے سر, چلیے مان گئے. بعض یہ سوال بہت اہم, پتہ نہیں کہ کیوں کرنا بھول گیا, لیکن یہ اچھا انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججوں بالخصوص چیف جسٹس اور سینئر اٹارنی جج کے درمیان انا کی جنگ چل رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟
میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے، اور تکبر کے بعد انا۔ ایک ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق، اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس انا نہیں، چاہے آپ پروفیسر ہیں، یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتے ہیں، آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے، یہ غلط ہے۔ میری انا، جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں ہوں۔ تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو ایک دو مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی، اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے سکتا ہوں، کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا امینڈمنٹ آیا آئین میں، آرٹیکل 19A، فریڈم آف انفارمیشن، ہاں، ایکسیس ٹو انفارمیشن، کیا اس کو ترجمہ اچھا کہیں گے، معلومات تک رسائی، معلومات تک رسائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیے آپ جج ہیں، آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں، آپ کی اہلیہ کی کیا ہے، آپ کے بچوں کی کیا ہے۔ تو خیر میں نے دے دی، اہلیہ سے تو گزارش کی، انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا، بچوں کا بھی دے دیا۔ اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے، یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی۔ تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں میں جج نہیں رہوں گا، کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا، اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک اسٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے، مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے، اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں، وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں؟ تو اختلاف رائے میں تو امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، تو کس بات پہ تھی؟ اختلاف آپ کے حکومت وقت سے پہلے اموی دور تھا، ان کا تختہ الٹا باسی، تو منصور بیت زبردستی لوگوں سے کروائی، کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی، کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہاں، ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھائی جبرن طلاق نہیں تصور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھائی یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبرن جو آپ نے بیعت لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو منصور کو بڑا غصہ آیا، اس نے بلایا ان کو، گرفتار کیا، مارا، جیل میں ڈالا۔ وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا، ان کی داڑھی تھی، وہ داڑھی شیو کروا دی، گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر دوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے، انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبرن طلاق کوئی طلاق نہیں۔ یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کہیں اتنی بڑی انا تھی نہیں، خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ۔ اچھا ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا، اچھا بھائی کہنا آپ چپ رکھو، یہ بات، یہ فتویٰ بات اس کی ذکر ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی سمجھ کے متعلق۔ اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر، جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر، تو وہ بڑے جج پریشان ہوئے، ہو خلیفہ سے انہوں نے جا کے کہا یہ اس کو بولے تنقید کرنا بند کرے، کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کرنا۔
تو ان کو پیغام دیا بھائی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا, یہ تو میرا دینی فرائض میں شامل ہے. پھر انہوں نے کہا وہ نہیں مانے. پھر وہ خلیفہ کے پاس, پھر وہ شکایت تو رکتے ہی نہیں ہے. پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس, آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری اتھارٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں. خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا نہیں تم بن جاؤ, اب تو ترتیب بند ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے جواباً کہا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسند ہو پائیں گے, یعنی وہ بننے کے تیار نہیں تھے. پھر ان کو قاضی الخدا کا ایک خاص عہدہ بنایا گیا ان کے, اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا کہ تم یہ بن جاؤ. انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کوڑے کھائے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, انہیں مصیبتیں, جیل گئے ہر طریقے سے. اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا ہاں ابن ابی لیلہ. یہ ان پہ تنقید جو کرتے تھے, ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے قضا کے قاضی سے, اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ یوسف ابو یوسف نے شاید لکھی تھی, ابو یوسف نے. اور ابو یوسف کون تھا؟ دونوں کا شاگرد. مطلب اس نے یعنی کہ اب شاگرد کو چاہیے کہ دو میرے استاد میں اختلاف ہے, اس کو چھپا دو, یہ بات کرو ہی نہیں. اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں تہذیب کی اختلافات. تو اپنے دو شاگرد کو وہ آنر کر رہا ہے, اس آنر نہیں کر رہا ہے. اور ابو یوسف پھر قاضی الخدا بھی بنے تھے, پہلے قاضی الخدا. سر ابھی 3 کوشچن رہتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ کرامت نذیر کرامت بھٹاری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو آئین کی وہ رجوعی تقریبات کے سلسلے میں قومی اسمبلی کے کنونشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بات کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کیا تھا آپ نے؟ ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اپنی بزرگوں کی رسپیکٹ کریں. اگر وہ ایسی بات کریں تو مجھ سے کرتے تو بہتر ہوتا, میں ان کو شاید جواب بھی دے دیتا. ویسے جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرامت بھٹاری صاحب متعلق میں کچھ زیادہ تو نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ PCO کے تحت اٹھانے والے ججز میں سے تھے, اور پھر بعد میں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے. پھر طالب کو سارا معاملہ ختم ہوا. لوور کورٹ میں ان کی سروس کے ساتھ پینشن اور بینیفٹس کا ایشو تھا. پھر لوور کورٹ کے سامنے یہ ایشو تھا کہ وہ جو ان کی سروس سپریم کورٹ میں جن مہینوں کی تھی, کتنے دنوں کی بھی تھی, تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس میں پھر فیصلہ عدالت نے یہ دیا سنگل بینچ نے کہ وہ اس میں شامل کیا جائے. حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کا ایک انتظامی آرڈر بھی تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لوور کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا. اور اس سے مجھے یاد پڑتا ہے 2014 PMD میں یہ کیس ہے کہ کوئی 2% قوم کو اضافہ ملا تھا پینشن میں, اور اس جج کا نام کیا تھا تو یہ میں اس وقت نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے خود بھی تو ہی عدالت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بات اس سے, لیکن یہاں ایک کلپ ہم دکھانا, بلکہ 2 کلپس دکھانا چاہیں گے. ایک امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججز کانگریس کے سامنے آئے ہیں, اور اوباما جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں, اور کن الفاظ میں کرتے ہیں یہ ذرا دیکھیے. آواز اب اس کی With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed the century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations, to spend without limit in our elections. I don't think American elections should be bankrolled by America's most powerful interests, or worse, by foreign enemies. They should be decided by the American people. And I urge Democrats and Republicans to pass a bill that helps correct. وہ دوسرا کلپ بھی دکھائیں. اس سے پہلے میں آڈینس کے لیے تھوڑی وضاحت کر لوں. یہ ہاں اگر یہ لائٹ بند ہو تو یہ ذرا واضح نظر آئے گی. سپریم کورٹ, یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ کے 2 ججز
پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ ڈیبیٹ ہے, یوٹیوب پر آپ کو یہ ساری ڈیبیٹ مل سکتی ہے. اس سے میں نے صرف ایک 3 منٹ کا کلپ اٹھایا ہے, گزرا دیکھیے. ججز کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن پر اختلاف رکھتے ہیں. دونوں سرونگ ججز ہیں اور ایک اسٹیفن برائر ہے, ایک اسکیلیا ہے. اسکیلیا میرے پسندیدہ جج تھے ویسے, لیکن وہ اس ایشو پر اختلاف ہے ان کا کہ یہ جو امریکی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کروئل اینڈ انیوژل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جو 18ویں صدی میں اس کا مطلب لیا جاتا تھا, یا آج کے ویلیوز کو ہم دیکھیں گے, ایک جج کی ایک رائے ہے, دوسری کی دوسری رائے ہے, وہ پبلک میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ جو ابھی یہ جو سوال ہے وہ بھی لکھ کے وہ لے رہے ہیں یا کہ آڈینس کو بھی؟ جی ابھی میں بتاتا ہوں. جی پلیز. اسٹیفن برائر I don't know the exact details of what everybody in the 18th century thought was cruel and unusual, but they didn't enact that. They enacted the law, cruel and unusual punishment, which meant a set of values not specific set of 18th century. So for me the question is, how do those values that they enacted then apply to our service today? Now, I think most people, everybody, I think you get a pretty broad consensus. If you do not execute for robbery today, or for theft, or for moral cover, your question, everybody today would say it's fine to execute a 13-year-old. So when we look around the world, and look around the United States, and we see there's hardly any place that executes a child, even one over 20. The question becomes, well, where do we draw the line today? Not where they drew the line in the 18th century. Where do we draw the line today in terms of the values that they enact to keep that Constitution? Now, I think that becomes a difficult question. Is it 18, 17, 16, 16? I don't think anybody's going to go down to 12. But how to do that, figure it out, try to do it in a way that has some objective appeal. Not just what I say, objective appeal. That's why the job is difficult job. But that's the point of disagreement. How you do that in a particular case. Well, what circumstances have changed? Death was death then, death is death now. I mean, 18 was 18 then, 18 is 18 now. You're talking about applying different values. I agree with you that they were enacting a value judgment, but it was a value judgment of that time. You do not have to adhere to that value judgment. If indeed you think you should execute people under 18, fine, pass a law. But once you abandon what they meant by cruel and unusual punishment, and say, oh yeah, even though they didn't think it covered death, but we think it does, you are at sea. And it is, as you say, oh, John, Steve, I don't know how you do it. I'm just glad that I don't play that game. I don't lie awake at night, man. Are you going to execute people for investment? Are you going to execute them? I mean, you're working for fun. What about, sir, you made the example, less likely it is to occur. میں تبصرہ کروں پلیز. میں شاید اسٹیفن آپ سے اختلاف کروں گا, اسٹیفن برائر سے شاید اگری کروں, اور مجھے لگتا ہے کچھ آپ کا بہت منصوبہ اچھا نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ججز کی کوئی لڑائی کروائیں. نہیں, میں چاہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ پبلک اسپیس میں, یونیورسٹیز میں ہو, لوگ ایجوکیٹ ہوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آئینی امور پر, قانونی مسائل پر کس طرح آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جایا جا سکتا ہے. تو آپ کی یہ جو اس میں کنٹریبیوشن ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال میں دوں گا, اس کے بعد سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. یہ سوال بھی آڈینس سے ہی آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں سپریم کورٹ کے اندر حل کریں, کیا مناسب نہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور چوراہوں میں نہ ڈسکس ہو. اس کا جواب تو
اس کے لیے اور گھر نے نہیں دیا، لیکن گھر کی بات گھر ہی میں رہے. گھر میرا پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اور یہ بات گھر ہی میں ہے. بہت سوالات بہت سارے ہیں اور دوست بھی سارے بہت تحمل سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن میں خصوصاً اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ملک بھر میں چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کے باوجود سارے لوگ آئے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خصوصاً آپ کا، آپ نے بہت تحمل سے ان سوالات کا سامنا کیا اور ہمیں بہت رہنمائی فراہم کی. سوالات تو بھی بہت سارے رہتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ پہلی نشست ہے، یہ آپ کی بالکل بھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آپ کے تعاون سے مزید بھی پھیلانا چاہیں گے، دیگر صاحبان کو بھی دینا چاہیں گے، اور اس طرح شاید ہم پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کا جو سفر ہے اس میں اپنی منزل کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکیں. ایک ریکویسٹ آخر میں کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ریویو کا مرحلہ جو تھا خود اپنے درائز دے رہے تھے، محترمہ مسز سکینہ فیض عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنا کیس خود ریڈ کر رہی تھیں. اس موقع پر چونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے اور عدالت کی یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ اس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کون کیا کہہ رہا ہے، کیا دلیل دی جا رہی ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے، فیصلہ کیسے ہوگا. وہ بات کی بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے. میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، میرے خیال سے ہاؤس اس کی حمایت کرے گا کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے تو ہم اس طرح شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات نہ صحیح لیکن وہ مقدمات جن میں لوگوں کا مفاد عامہ کا مسئلہ ہو اور لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی بھی ہو، جس سے ان کا مستقبل وابستہ ہو، جو عمومی طور پر ملک و قوم کے بڑے مسائل میں سے ہوں، تو کم از کم ان کی براہ راست نشریات کے لیے کوئی آپ آئین و قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی دلائل مان کر ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیجیے. بہت شکریہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ شیبہ تعمیر ملت یونیورسٹی کا اور آپ کا، اور یہ جب نیشنل اسمبلی کے کنونشن تھا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ اس تاریخ کے یاد میں یہ آئین دیا گیا تو مجھے جو انہوں نے اضافی کاپیز بھی دی، تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے. کیونکہ حسبی بنیاد بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، تو ہم محترم وائس چانسلر ماتمی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس موقع کی یادگار کے طور پر ایک شیٹ آپ کی بہت بہت شکریہ. اچھا یہ ایسا سسپینڈ کر دیتے ہیں. میڈیا کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، انہوں نے پورے پروگرام کو کور کیا. اگر مجھے پتا ہو تو میڈیا ٹھیک تو شاید دیتے ہیں. شکریہ.